لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلوات بر محمد. تو گفتگو ہماری شروع ہوئی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کہ اے صاحبان ایمان، بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں۔ تو ہماری گفتگو رمضان کے اعتبار سے اس آیت کے ذیل میں یہ ہونا تھی کہ ہم لوگ کیا کریں کہ جہنم سے بچ سکیں، لیکن وہ کیا مصلحت خدا کی نہیں معلوم۔ وہ بات گھوم گئی کہ دوسروں کو بچاؤ، اور اس ذیل میں بات رسول اللہ اور اہل بیت تک آ گئی۔ خیر، مرضی اس کی ہے، جو وہ چاہتا ہے آدمی وہی کرے گا۔ تو بات ہماری یوں ہوئی کہ یہاں سے گھوم گئی کہ اکیلے مومن ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر آدمی جو ہے وہ خود بڑا مومن ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، لیکن اس کو سماج کی فکر نہیں ہے، اپنے گھر والوں کی فکر نہیں ہے، تو پھر اللہ ایسے آدمی کے نماز روزہ بھی قبول بولیے نہیں کرے گا۔ تو اب اس ذیل میں بات آئی کہ اور جن کو اس بات کا اندازہ ہے کہ دوسروں کو نجات کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم پر کیا آفت آ رہی ہے۔ ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ کیا کریں کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آپ کی اوقات، ایک ہم ہیں، ایک ہماری بیوی ہے، 2 بچے ہیں، لیکن اہل البیت ہماری طرح نہیں ہے۔ وہ امت کے باپ ہیں، اور باپ کا مزاج ہی یہ ہے، باپ کی خواہش یہ ہے کہ آخر وقت تک وہ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد ٹھیک ہو جائے، ہماری اولاد سدھر جائے۔ چنانچہ اس ذیل میں جو بات کل جہاں تک آئی، ایک قصہ سنانے والے تھے، پھر وقت رہ گیا تو اس کو کر کے پھر واپس آتے ہیں۔ تو اہل بیت کا معاملہ یہاں تک آیا کہ یہ تو اتنے جو ہے وہ مزاج ان کا ہے کہ یہ اپنے کو گالی کھا کے ہم کو جنت تک پہنچانے کا جذبہ رکھتے ہیں، مزاج رکھتے ہیں۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام کی داستان اس بات پر شاہد اور گواہ ہے کہ آدمی آ کے باہر سے برا بھلا کہہ رہا ہے، سب کچھ کہہ رہا، اس کے باوجود امام کیا فرما رہے ہیں؟ بھوکے ہو، کھانا کھا لو، ہے نا۔ تو یہ ایک طریقہ وہ ہے کہ جو اہل بیت نے سکھایا ہے کہ اگر کسی کو ٹھیک کرنا ہے تو لڑ کے کام نہیں چلے گا، احسان کرو۔ اب اسی ذیل میں صلوات بر محمد و آل، کہتے ہیں یوروا، جو کل چھوٹ گیا تھا قصہ، یوروا ان رجلا من نسل عمر بن الخطاب
كان بالمدينة يؤذي أبا الحسن موسى الكاظم عليه السلام ويسبه اذا رآه ويشتم علی الامام علی سلام اللہ علیہ، کہ ایک آدمی ہے جو ان کی نسل میں ہے، خلیفہ صاحب کی، 7ویں امام کے زمانے میں، اتنا زیادہ شرارتی آدمی، اتنا زیادہ شرارتی آدمی کہ امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت کو اذیت پہنچاتا ہے، الٹا پلٹا بولتا ہے، وَكَانَ يَشْتِمُ الْإِمَامَ علی، اور امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو گالی بکتا تھا۔ بولیے کوئی ہے برداشت کرنے والا؟ ہے نا؟ نہیں نا۔ یہاں نتیجہ اس کا یہ کہ فَقَالَ لِبَعْضِ جُلَسَائِهِ يَوْمًا، ایک دن امام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ مولا دعنا نقتل هذا الفاجر، آپ اجازت دے دیجئے مولا مار ڈالے اس کو، ہم کم کوئی بھی ہوگا جذباتی آدمی تو اس کی یہ کیفیت، دعنا نقتل هذا الفاجر، آپ کہہ دیئے مولا مار ڈالے اس کا حضرت۔ تو امام فنہاہم علیہ السلام عن ذالک اشد النہی، امام نے سختی سے منع کیا، وزجرہم اشد الزجر، اور قاعدے سے ڈانٹا ان لوگوں کو۔ کیا مطلب ہوا مار ڈالے؟ یہ کسی چیز کا علاج ہے؟ دیکھیں یہ ہم کو سبق ملا، جنگ کسی چیز کا علاج نہیں ہے، جھگڑا کسی چیز کا علاج نہیں ہے، مار پیٹ کسی چیز کی علاج نہیں ہے۔ ثم سأل علیہ السلام عن العمری فذکر له انه یزرع بناحیت من نواحی المدینہ، پھر امام نے پوچھا وہ رہتا کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا صاحب مدینے کے باہر جو ہے اس کی کھیتی ویتی ہے، وہیں کھیت ویت میں کام کرتا ہے۔ ایک دن فرقب علیہ السلام، ایک دن امام اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور چلے گئے اس کے کھیت تک، فوجدہ فی مزرعۃ اللہ، تو دیکھا وہ اپنے مزرعے میں ہے، جو اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے، فدخل المزرع بحمارہ، امام سواری کے ساتھ اس کے کھیت میں چلے گئے۔ تو آپ لوگ تو گاؤں سے تعلق ہے نا، ابھی آپ کا کھیت اتنی محنت سے صاحب جوتا بویا اور اس میں آپ گاڑی کوئی گھسا دے تو بولو ناراضگی ہوگی نہیں ہوگی؟ جو ہے وہ دخل امام علیہ السلام المزرع، میں جو ہے وہ سواری کے اس کے کھیت میں داخل ہو گئے، فصاح بہ العمری، چیخا وہیں سے، لا تعطِ زرعنا، ارے یار میرے کھیت مت خراب کرو، اس کو مت اس وقت فصاح، فتوطأہ ابو الحسن علیہ السلام بالحمار، امام علیہ السلام اپنی سواری کے ساتھ اس کو چلے گئے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں، وہ چیخ رہا ہے بگڑ رہا ہے، امام باقاعدہ اب اس میں اس کے جو بھی کھیتی رہی ہوگی وہ ٹوٹ رہی ہے، امام جا رہے ہیں، حتی وصل الیہ، یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچ گئے، وجلس عندہ، تشریف رکھی، وباسطہ وضاحکہ، مسکرا مسکرا کے ہنس ہنس کے اس سے بات کر رہے ہیں، ثم سألہ، پھر امام نے پوچھا۔ دیکھیے اگر آپ کے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، آپ ہم کو سلام کیجئے، ہم کیسے جواب دیں گے؟ وعلیکم السلام، اور کب آئے؟ یہ تو ہے جب تعلقات اچھے ہیں، اور ہم آپ سے تپے ہوئے ہیں تو سلام کیجئے گا وعلیکم السلام، یہی طریقہ ہے نا۔ تو اپنا جواب واب کے بعد امام نے کہا، پوچھا کم غرمت فی زرعک ھذا، اس میں کتنا لگایا ہے تم نے کھیت میں؟ اب اس زمانے، اب آج کل ہوتا تو کہتے بھائی پانی اور کھاد اور یہ اور وہ جتائی، ٹریکٹر ڈیزل کا کتنا لگا، اس زمانے کم غرمت، کتنا خرچ کیا ہے تم نے فی زرعک؟ اس نے کہا 100 دینار، کتنا؟ 100 دینار۔ امام نے کہا وَكَمْ تَرْجُو أَن تُصِيب، کتنا ملنے کی امید ہے؟ جب آدمی کسی سے تپا ہوتا ہے نا تو اس کی بات بھی ڈھنگ سے نہیں سنتا۔ امام نے کیا پوچھا؟ کم ترجو ان تصیب، کیا امید ہے، کتنا مل جائے گا؟ تو وہ جواب میں کہتا لست عالم الغیب، ہم کو کوئی غیب تھوڑی آتا ہے۔ امام نے کہا یار ہم نے یہ تھوڑی کہا کتنا مل جائے گا،
ہم نے پوچھا کم ترجو انت سے، کتنے کی امید ہے؟ آدمی کو امید کر کے کام کرتا ہے نا، تب جو ہے وہ اس نے کہا کہ ارجو ان یجیئنی مئتا دینار، 100 لگایا ہے، کتنا مل جائے گا؟ 200 مل جائے گا۔ فاخرج ابو الحسن الکاظم علیہ السلام سرتن، سرہ کہتے ہیں تھیلی کو، امام نے جیب سے ایک تھیلی نکالی، فیہا 300 دینار، اس میں کتنا تھا؟ 300 دینار۔ وقال لہو، امام نے وہ 300 دیے اس کو اور فرمایا ھذا زرعک علی حالہ، یہ تمہاری کھیتی اپنی جگہ، واللہ یرزقک فیہ ما ترجو، اور انشاءاللہ خدا تم کو وہ دے گا جو تم نے امید لگائی ہے۔ وہ تو 200 تمہارا، 300 اور میری طرف سے لے لو۔ اب وہ آدمی، یار یہ لوگ کیا ہیں؟ ہم ان کو، ان کے دادا کو گالیاں بک رہے تھے، یہ آ کر کے صاحب، اب وہ بڑا شرمندہ ہوا تو فقام العمری فقبل رأس الامام موسیٰ الکاظم علیہ السلام، اب وہ صاحب کھڑا ہوا اور امام کا کبھی منہ چومے، کبھی پیشانی چومے، مطلب صاحب غلطی ہو گئی، سرکار غلطی ہو گئی، سمجھا؟ وسألہ ان یصفح صفح عن فارط، کہ امام سے کہا کہ ہم سے جو گڑبڑ ہوئی ہے اس کو آپ معاف فرما۔ فتبسم ابو الحسن علیہ السلام وانصرف، امام مسکرائے اور واپس آ گئے۔ ثم راح الى المسجد، اب اس واقعے کے بعد امام مسجد گئے، وہاں گئے تو کیا دیکھا کہ وہ پہلے سے مسجد کے گیٹ پہ بیٹھا ہے۔ صلوات در محمد وآلہ محمد، یہ سننے کی چیز ہے۔ وہی آدمی جو کل تک امام کو گالی دیتا تھا، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو گالیاں بکتا تھا، 300 میں کیا ہوا؟ گئے تو دیکھا کہ جو ہے وہ فلما نظر الی الامام، تو وہ پہلے سے مسجد میں موجود ہے، فلما نظر الی الامام، جیسے ہی اس کی نظر پڑی امام پر، ویسے ہی کہتا ہے، اب یہ قرآن کی آیت پڑھی اس نے، دیکھا امام کو، کہنے لگا واللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ، خدا خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ فوثب الیہ اصحاب الامام وقالوا له، تو امام کے جو اصحاب تھے وہ اس کے آئے گئے، کیا بات ہے؟ بالکل آپ کے یہاں کے کنٹرول، ابے کیا ہو گیا تجھے؟ ابے کل تک تو کیا کر رہا تھا تو، آج کیا ہوا؟ فوثب الیہ اصحاب الامام وقال ما قصۃ، ہمیں چکر کیا ہے؟ کیا کیس ہو گیا بھیا؟ یہ چینجنگ کیسی؟ فقط کنت تقول غیر ھذا، اس طرح تو نہیں بولتے تھے تم، تو اس کے علاوہ کی بات کرتے تھے، گالی پکڑ بکتے تھے۔ فقال لهم قد سمعتم ما قلت الان، اس نے کہا بھیا بات وہی جو ابھی سنا آپ نے، سمجھے؟ غلط نہیں سنا آپ لوگوں نے۔ وجعل يدعو لأبي الحسن الكاظم علیہ السلام، اور وہی آدمی جو کل تک گالی دے رہا تھا وہ امام کے لیے کیا ہے؟ دعا کر رہا تھا، سمجھ گئے آپ؟ فلما رجع ابو الحسن، مسئلہ یہاں ہے، امام نماز وماز ہو گئی، گھر آئے، پھر امام نے ان لوگوں کو بلوایا جنہوں نے کہا تھا دعنا نقتل ھذا الفاجر، باپ کہہ دیے مولا مت ڈالے اس کو، ان کو امام نے بلایا، فرمایا ایما کان خیرا ما اردتم او ما اردتم، اب بتاؤ تم لوگ صحیح کیا ہے؟ جو تم چاہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا، بولیے، یا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ انی اصلحت امرہ بالمقدار الذی عرفتم، ہم نے جتنا تم لوگوں 300 میں معاملہ ٹھیک ہو گیا، تو اگر 300 میں ٹھیک ہو سکتا ہے تو مار پیٹ کی ضرورت کیا ہے؟ صلوات بر محمد۔ تو کل ملا کر کے اب یہ نتیجہ، اس واقعے کو سنیے، اب وہ آدمی جو کل تک گالی دے رہا تھا آج کیا کر رہا ہے؟ مدح کر رہا ہے، واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا خوب تعریف۔ اب اگر وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ مار دیں تو کہاں جاتا؟ جہنم میں۔ اب جو مدح سرائی کر رہا ہے، اب اگر بستر پر اپنی موت مر جائے
ہے تو کہاں جائے گا؟ یہی تو میں کل سے کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت وہ ہیں جو گالی کھا کے ہم کو جنت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل۔ یہاں تک آ گیا۔ اب یہاں سے وہ ہے کہ تو اب اتنے بڑے لوگ اگر ہیں تو ان سے محبت کرنا، بولیے محبت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن اب ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسے گھر میں پیدا ہو گئے کہ اللہ نے جو ہے وہ اہل بیت کی معرفت کیا، بہرحال تھوڑا بہت جو جانتے ہیں اہل بیت مل گئے اتنا ہی بہت ہے، سمجھ گئے آپ؟ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم دعوی محبت کرتے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ابا قبا پہن کے بڑھیا مجلس پڑھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے، پھر محبت کا مطلب یہ کہ اس کی مرضی کے خلاف جاتا نہیں ہے۔ صلوات بر محمد، ہے نا یہی بات؟ اصل محبت کا میں اب آج سے انشاءاللہ شروع کروں گا، 3 دن ہے، آج کل اور پرسوں۔ تو علی سے محبت ہے، اہل بیت سے بولیے محبت ہے۔ محبت کا قانون کیا ہے؟ ایک تو بڑی مشکل ہے، ریکارڈنگ میں آدمی کچھ پڑھ ہی نہیں سکتا کہ تھوڑا بہت سمجھانے کے لیے کہہ دے گا۔ دیکھیے، ایک محبت واقعی محبت ہے، ایک محبت واقعی محبت ہے جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ، ہے نا؟ تو حقیقی محبت یہ ہے، اللہ سے محبت حقیقی محبت ہے، اہل بیت سے محبت حقیقی۔ ایک محبت وہ ہے جو اسکول کالج میں ہو جاتی ہے، اس کو بھی لوگ محبت ہی کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ محبت نہیں ہوتی، شہوت ہوتی ہے۔ صلوات بر محمد، محبت کا ہے نا؟ لیکن بہرحال کہتے ہیں محبت، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ محبت کا مطلب کیا ہوا، تقاضا کیا ہے۔ تو یہ ہو جاتا ہے لڑکوں میں جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ، لیکن دیکھیے اثر کیا ہے، یہ دنیاوی جو محبت ہے اس میں کیا ہے، تب حقیقی کا اسی سے اندازہ کیجئے۔ تو وہ معاملہ، ایک دن ہمارے اسکول جو ہے جس میں ہم تھے تو کافی بڑا میدان ہے، تو اس طرف رہ رہے، ادھر سامنے دیکھا کچھ معاملہ چل رہا ہے، تو ہم نے کہا ہم سے کیا مطلب، ہوگا کچھ، آئے ہوں گے کچھ لوگ۔ اور یہ دین بھی کہتا ہے کہ جب تک تم کو انوالو نہ کیا جائے تب تک کسی میٹر میں بولو، یہ روایات ہیں موجود، تو اپنا اپنے کنارے ہیں۔ تب تک ایک لڑکا آیا کہ وہ وسیع بھائی آپ کو بلا رہے ہیں، تو ہم چلے گئے، کیا بات، وہاں گئے تو معلوم ہوا یہی کچھ معاملہ ہے، اور چل گیا۔ اور اب جو ہے وہ شادی کے جب وقت آیا تو لڑکا انکار کر رہا ہے۔ اب ظاہر زبردستی تو آپ کروا نہیں سکتے۔ ہم گئے، ہم نے سب سوچا ووچا، گاؤں کے آدمی، دیہاتی، وہ دیہاتی دماغ، تو میں جب گھوم گیا اور ایک دم لڑکے کے خلاف زور زور چلانا شروع کیا، اور یہ کریں گے کیسے نہیں ہے، اور یوں کر دوں گا، اور فلاں تھانے دار سے میرے تعلقات ہیں، اور فلاں جو ہے وہ پولیس والے سے میرے بند کرا دوں گا، یہ وہ سب خوش، یہ صحیح مولانا ہے ہماری طرف سے وہ۔ اور یہ سب کرنے کے بعد اب میں پلٹا، میں نے کہا بیٹا چلو اگر ہم کرا بھی دیں ڈنڈا مار کے تو ہر وقت یہ لوگ ساتھ رہیں گے نہیں تمہارے۔ اب اگر یہ بمبئی، کلکتہ، لکھنؤ، کانپور کہیں لے گیا اور وہاں اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، جلا ولا کے مار ڈالا، تو یا تو لوگ رہیں گے نہیں، آج تو کروا۔ تو زبردستی کا سودا ٹھیک نہیں ہے بیٹا۔ ہم یہ سمجھے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے، اب سمجھا دیا، معاملہ ختم۔ جانتے ہو لڑکی نے کیا جواب دیا؟ مولانا صاحب ہم انہی کے ہاتھ سے مرنا چاہتے ہیں۔ ساری تیزی وسیع صاحب کی کیا ہو گئی؟ غائب ہو گئی۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اس جو دنیاوی مجازی محبت ہے، جب اس کا حال یہ ہے کہ جس سے محبت ہو گئی اس کے علاوہ کچھ دکھتا نہیں ہے، تو جب حقیقی محبت کسی سے ہوگی تو پھر جس سے محبت ہے علی کے علاوہ کچھ دکھنا نہیں چاہیے۔ صلوات بر محمد وآل۔ سمجھ میں آیا؟
ورنہ پھینکنے کو جتنا چاہیے پھینک لیجئے وسیع صاحب. آپ کوئی ممبر پر ہیں، قبا پہنتے ہیں، امامہ لگاتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، شرافت یہ ہے مومنین کی کوئی نیچے سے ٹوکتا نہیں، تو جتنا چاہو پھینک لو. ہم علی کے عاشق ہیں، ہم علی کے محب ہیں. دعوے کا نام محبت نہیں ہے. محبوب کی مرضی میں اپنے آپ کو ڈھال لینا، یہ ہے اصل محبت. اب یہ 3 دن کا مقدمہ ختم ہوا، اب دھیرے دھیرے 3 دن اس پر. تو محبت کیا ہوئی؟ میرا خیال یہ ہے، میرا خیال کی گنجائش نہیں ہے، میرا مولا یہ کہتا ہے تمام. ہم کون ہے کسی معاملے میں یہ سر. چنانچہ ایک چیز آپ نے دیکھی نا کہ امام نے 300 درہم میں کیا کیا؟ نہیں، وہی جو کل گالی دے رہا تھا اس نے کیا کہا؟ واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. خدا خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس گھرانے میں رکھے، ہے نا. مطلب یہ ہوا کہ ہم کو بھی کہنا نہ پڑے، ہمارا اپنا عمل ایسا ہو کہ لوگ دیکھ کے کہیں یہ علی والا ہے، یہ حسن والا ہے، یہ حسین ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اہل البیت کی خواہش ہے. صلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں. چنانچہ 2 روایتیں سناتا ہوں میں، اس کے بعد بقیہ کل سے بات ہوگی. 2 ہی دن تو ہے لیکن کل سے ہوگی انشاءاللہ قاعدے سے. تھوڑا سا چھٹی ہے نا کل سے، تو دیکھیے اگر ہو جائے سمجھ لیجئے 10 منٹ پہلے آ جائیے تو تھوڑا قاعدے سے بات ہو انشاءاللہ، ہے نا. صلوات بر محمد. چنانچہ امام نے فرمایا، دونوں حدیثیں امام سے ہیں، چھٹے امام سلام اللہ علیہ سے. ایک جگہ فرماتے ہیں بلغ معاشر شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. ہمارے شیعوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دو، ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بولیے نہ بننا. یا دوسری جگہ امام ہی کا فقرہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں تم کسی علاقے میں رہتے ہو، تم کسی محلے میں رہتے ہو، تم مومن آدمی ہو، تم پرہیزگار آدمی ہو، تم امانت دار آدمی ہو، تم متقی ہو. اب جب گزرتے ہو تو لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، ھذا جعفری، ھذا ادب جعفر، یہ ہے جعفری، یہ ہے امام جعفر صادق کی تعلیم. امام کا جملہ سنیے گا، فرماتے ہیں تعریف تمہاری ہوتی ہے فدخل علی السرور، ہم خوش ہو جاتے ہیں. امام نے کیوں؟ اس لیے کہ تم کو ہم سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ دنیا جو ہے بدمعاشی کرتی ہے، وسیع حسن صاحب کے لڑکے نے بھی بدمعاشی کر دی، سمجھے آپ. لیکن لوگ کیا، ارے مولانا کا لڑکا، یہ حرکت کیوں؟ مولانا کا لڑکا کوئی معصوم ہے؟ نہیں، چونکہ آپ کو نسبت مولانا سے ہے تو آپ اس حساب سے رہیے. شیعو علی تمہارے باپ ہیں، حسین تمہارے باپ ہیں. ہم کو انتم نسبتم الینا، امام فرماتے تم کو ہم سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے. جب ہم سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے تو تمہارا عمل بھی اسی طرح ہونا چاہیے. چنانچہ دوسری جگہ حضرت فرماتے ہیں اسی کا الٹا، کہ تم کسی محلے میں رہتے ہو، ساری خامیاں تمہارے اندر، مثلا چوری، بدمعاشی، خیانت، سب ہے تمہارے اندر. جب چلتے ہو تب بھی لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، ھذا جعفری، ھذا ادب جعفر، ہے یہ ہے جعفری، یہی ہے امام جعفر صادق کی تعلیم. حضرت فرماتے ہیں برا تم کو کہا جاتا ہے فدخل علی بلاؤ، تکلیف ہم کو پہنچتی ہے. تو اب آپ بتائیے محب کس کو کہیں گے؟ اپنے محبوب کے خوش کرنے والے کو یا اپنے محبوب کو تکلیف پہنچانے والے کو؟ صلوات پڑھیے محمد والے. سنا دیتا ہوں بس، اطاعت میں نہیں، ہم سے نتیجے سے مطلب نہیں ہے، ہمارا کیا ہوگا سے مطلب نہیں ہے، بس صرف اتنی ہے کہ امام ہمارے چاہتے کیا ہیں.
ایک آدمی تاریخ میں ایسا ہے بتائیے کہ جس کی ایک تلوار کے اوپر پوری کربلا ٹکی ہوئی ہے. وہ چاہتا تو کربلا اور بلا کچھ ہوتی ہی نہ. بولیے پہنچے کون ہے آدمی؟ کمائل نہ اولا باز تو کربلا کی بات ہے نا. اس سے پہلے کہہ رہا ہوں ایک آدمی ہے جس کی ایک تلوار پر پوری کربلا ٹکی ہے. وہ چاہ لیتا تو وہیں قصہ ختم ہو جاتا, کربلا کی نوبت ہی نہ آتی. بولیے مسلم ابن عقیل نہیں. اور چلیے جنگ صفین, صلوات بر محمد. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہاں تک جا چکے ہیں, خیمے تک پہنچ گئے ہیں, ہاتھ اٹھا ہوا ہے, بس قریب ہے. جب وہی مر جاتا تو بیٹا تخت تک آتا ہی نہ, اور جب آتا ہی نہ تو کربلا ایک مالک کی تلوار پر پوری کربلا ٹکی ہوئی ہے کہ نہیں ٹکی ہوئی ہے. اور ادھر مالک کا ہاتھ ایسے ہے. آدمی پہنچا, مالک, ہاں. مولا نے کہا واپس آ جاؤ. اٹھا ہوا ہاتھ, اس کو شیعت کہتے ہیں. نیچے آ گئے مولا کے پاس. اب ہم جیسے لوگ جو ہے نا, ارے یار مالک بھائی یہ کیا کیا آپ نے, یہی ہوتا ہے نا, مار دیتے یار, قصہ ختم ہوتا. پھر جا کر کے مولا کے سامنے گردن رکھ دیتے, صاحب غلطی ہو گئی, مار دیجیے ہم کو, اور کیا کیجیے گا. علی اتنے کریم ہے کہ معاف تو کر ہی دیتے, جھنجھٹ تو ختم ہوتی. ہمارا مزاج یہ ہے, مالک مار دو. جیتی ہوئی جنگ ہے نا. مالک چلے آئے. مالک کیوں کیا؟ کہ تم کیا سمجھتے ہو مارنا جو ہے وہ اصل جیت ہے؟ ہم سمجھتے ہیں امام کی اطاعت اصل جیت ہے. جنگ میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ کیا ہے اصل؟ بولیے, امام کی اطاعت ہے. تو میرے بھائیو, آج میں 3 دن سے 3 دن ہوا نا, چوتھی آج, 3 دن سے میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اہل بیت کتنے عظیم ہیں, اور خدا کا شکر ہے کہ آپ ان سے بولیے وابستہ ہیں. اب آج سے بس 2 مجلسیں بچی ہیں, یہ گزارش کرنا ہے کہ میرے بھائیو اتنا بڑھیا چانس دنیا میں کسی کو ملا نہیں ہے جتنا ہم کو آپ کو اللہ نے دیا ہے نا. اس چانس کو کھو مت, اس کو ہاتھ سے جانے مت دو. زندگی کا کوئی بھروسہ, بولیے. اچھا ایک چیز اور میں سنا دوں, صلوات بر محمد وآلہ. 5 منٹ. علی علیہ السلام ولی اللہ الاعظم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. علی علیہ السلام اسم اعظم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا, حساب و کتاب جو ہوگا قیامت میں سب کا ایک طرح نہیں ہوگا. اس میں کیٹیگری, بس اس کو سمجھا لوں پھر کل سے شروع کرتا ہوں. اس کی کیٹیگری ہوگی جس کو قرآن نے بھی کہا ہے مستضعف. کیا؟ مستضعف. آپ سے سوال ہے, بتاؤ, کوئی آدمی ہے جنگل میں پیدا ہوا, سمجھا, رانچی کے جا کے وہ جنگل میں پیدا ہو گیا. وہاں نہ کوئی نبی, نہ امام, نہ انسان, نہ کوئی بتانے والا نہیں ہے. جنگل میں رہتا ہے, شکار کرتا ہے, سمجھے آپ, بھونتا ہے, کھاتا ہے. سول اس سے کوئی مطلب ہی نہیں, سوسائٹی سے اس کو. وہ مر جائے گا, بتاؤ اس سے نماز روزے کا سوال ہوگا؟ اسی کو کہتے ہیں مستضعف. کیا؟ اس سے نہیں ہوگا. لیکن ایسا نہیں کہ سوال نہیں ہوگا. اللہ نے 2 طرح کے نبی بھیجے ہیں. کتنے؟ ایک نبی ظاہر اور ایک نبی باطن. نبی ظاہر کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000. نبی باطن کتنے ہیں؟ کہ جتنے انسان ہیں اتنے نبی ہیں. مطلب کہ ہر آدمی کی عقل اس کے لیے نبی کا درجہ رکھتی ہے. تو اب ٹھیک ہے نبی نہیں پہنچا, مگر عقل تو تھی نا. تو جو چیز عقل کہہ دے غلط ہے,
اگر وہ کیا آپ نے تو اس کا حساب دینا پڑے گا. ابھی سمجھا رہا ہوں. صلوات بر محمد و آل مثلا ایک جنگلی ہے, وہ گیا ہرن کا شکار کر کے لے آیا, رکھ دیا اپنے جو بھی جھوپڑا بنایا ہے. اب نکلا کہ لکڑی وکڑی بین کے لائیں تاکہ اس کو بھونا جائے. واپس آیا, کوئی اس کا شکار لے گئے. ان کو غصہ آیا, یہ گئے کسی دوسرے کا اٹھا لائے. اب ان سے قیامت میں سوال ہوگا کہ جب آپ کا شکار کوئی دوسرا لے گیا تو آپ ناراض کیوں ہوئے؟ کہا اس لیے کہ میں نے کیا تھا. اس کا مطلب عقل نے بتایا کہ جس کا شکار ہے وہ مالک ہے, دوسرے کی ملکیت چھیننا نہیں چاہیے. تبھی تو غصہ آیا نا. تب آپ کیوں گئے دوسرے کا اٹھا لائے؟ اس کا حساب ہوگا. توجہ فرما رہے نا. تو یہی حال جو ہے وہ دین کے سارے مسائل میں ہے. مستضعف کا حساب اور ہے, ہمارا آپ کا حساب اور ہے. صلوات بر محمد. ہم لوگوں میں اور ہمارے بزرگوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم لوگ دنیا بھر کی نقشے بازی کرتے ہیں, سمجھے آپ؟ اس ایئر لائن سے نہیں آئیں گے, اس سے آئیں گے تو یہ اس کا ٹکٹ ہونا چاہیے, ویسے ہونا چاہیے, اور فلاں ہوٹل میں قیام ہونا چاہیے. دنیا بھر کی نقشے بازی ہم کرتے ہیں نا. معلوم ہوتا ہے کہ دین کا سارا ذمہ داری پبلک کے اوپر ہے, آپ کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے. یہی کر رہے ہیں نا ہم لوگ. لیکن جو پرانے لوگ تھے علماء ہمارے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ بھاگتے تھے عوام کے پیچھے, بھیا آؤ بتائیں تم کو مولا کیا کہتے ہیں. صلوات. اور وہی اہل بیت والا مزاج. اہل بیت کا مزاج یہی ہے نا کہ آؤ گالی دو جو تو یار ٹھیک ہو جاؤ کسی صورت سے. علماء بھی ورثۃ الانبیاء, انبیاء کے وارث ہیں, تو ان کے اندر بھی وہ مزاج آئے گا. چنانچہ ایک بزرگ عالم تھے نجف اشرف میں, اور اسی پہ قصہ تمام. نام تھا ان کا آ سید جواد رضوان اللہ علیہ. سید جواد کا حال یہ تھا کہ وہ رمضان میں دعوت نامہ اور یا بلانے کا انتظار نہیں کرتے تھے. وہ خود سال بھر دیکھتے تھے کہ کہاں کس علاقے میں ہم کو جانا ہے, ضرورت کہاں ہے. تو ایک سب گاؤں دیہات وہ ڈھونڈتے تھے ایک دم. تو ایک بار جو ہے وہ ایک سال وہ کسی دیہات میں گئے. اچھا پرانے زمانے میں سمجھے آپ, بدر صاحب وہ دیکھا ہوگا آپ نے, پرانے زمانے کے مولویوں کو ہولڈال بولتے تھے اس کو, ہے نا. تو اپنا بستر بند وغیرہ لے کے چلتے تھے کہ عوام کو زحمت نہیں, ہمارے پاس بستر سب آئے. تو یہ اپنا بستر بند وغیرہ لے کے چلے. گاؤں کے باہر ہی ایک آدمی بوڑھا کھیتی کرتا دکھ گیا. تھکے تھے, یہ بھی بزرگ تھے, بیٹھ گئے. باتیں ہونے لگی. ان کو اندازہ ہوا کہ اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کیا ہے. بس پیری مریدی والا ہے, اس تک کوئی ڈھنگ کے لوگ پہنچے ہی نہیں دیہات میں. اس کو پتہ ہی نہیں کہ علی کی حیثیت کیا ہے, اہل بیت کیا ہے. تو انہوں نے اس سے شروع کیا, یہ بتاؤ تمہارے مذہب کا شیخ کون ہے؟ تو اس نے کہا صاحب, اب لگا پھینکنے, ہمارے مذہب کا شیخ. ارے صاحب ایسی دعوت چلتی ہے, ادھر سے لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں. اچھا یعنی تمہارا شیخ بڑا لاہور کیا؟ اس نے پلٹ کے ان سے پوچھ لیا, آغا سید جواد سے, اسی لیے چھیڑا ہی تک ہم سے پوچھو بیٹا. کہنے لگا کہ تو آپ کے شیخ, کہنے لگے یار ہمارے شیخ کی تو بات ہی مت کرو. ہمارے شیخ کا تو حال یہ ہے کہ اگر تم پورب میں ہو اور شیخ ہمارا پچھم میں ہو اور کسی مصیبت میں پھنس جاؤ اور میں پکار کے دیکھو, صلوات بر محمد وآلہ, سنیے وہ تمام کیا پکار کے دیکھو. اچھا سید جواد کہتے ہیں, میں نے کہا نا کہ تبلیغ بھی ہنر ہے. ڈنڈا مار کے کسی کو آپ دین کی طرف نہیں لا سکتے. شرم نہیں آتی تم کو یار؟ بڈھے ہو گئے ہو, نماز تک نہیں پڑھتے ہو ٹائم سے, بدتمیز کہیں کے. یہ مولوی صاحب آئے تو تھے نمازی پڑھ لیں, مگر اب نہ پڑھوں گا, تمہارے کہنے پہ تو نہیں پڑھوں گا. یہ کچھ تبلیغ ہوئی ہے؟ بڈھے بڈھے آدمی وضو کرنا نہیں آتا, ہم لوگ کیسے کہیں گے؟ ہمیں شرم نہیں آتی, آپ بڈھے ہو گئے وضو کرنا نہیں آتا.
لیکن تبلیغ کا طریقہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا چچا ذرا یہاں یہ کیا بھیا ذرا ہمارا وضو دیکھیے ٹھیک ہے. تبلیغ کا سلیقہ ہنر اپنی جگہ. جیسے پائلٹ ہونا ہنر، ڈرائیوری جیسے ہر آدمی نہیں کر سکتا ہنر ہے، ویسے ہی تبلیغ بھی ایک ہنر ہے. صلوات برما یہ ماہر آدمی تھے. انہوں نے کہا میں نے دیکھا یہ اپنے عقیدے میں بہت پکا ہے، اس سے زیادہ چھیڑنا اس کو ٹھیک نہیں ہے. بس اتنا چھوڑ کے واپس آ گئے. وہ کہتے ہیں نا پہلے آدمی کھیت میں جوتائی نہیں کرتا. پہلے جب کئی برس سے دھوپ پڑی ہو اور سوکھا کھیت ہو تو اس میں ہل نہیں چلتا. اس کے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ ہلکا سا پانی ڈالیے، جب نرم ہو جائے تب جوتائی. تو وہ اپنا پانی ڈال کر کے چلے آئے کہ جوتائی اگلے سال ہوگی. اب اسی میں رہو تم سال بھر. یار یہ کون آدمی ہے کہ پورب میں ہو پچھم میں ہو پہنچ جاتا ہے. یہ آئے دوسرے سال جان بوجھ کے، رمضان آیا تو وہیں آئے. چچا کا پتہ وتا تو تھا ہی، ڈھونڈتے ڈھانٹتے گھر پہنچ گئے. کہیے کہنے بھائی وہ والد صاحب سے ملنا ہے آپ کے. کہنے وہ تو مر گئے. اچھا کب؟ اے بھیا میں دوست ہوں ان کا، ذرا سا قبر بتا دو. تو ان کی قبر پر دیکھیے ہم آپ تھوڑی اللہ سے جھگڑا کر سکتے ہیں. جو واقعی اس کا کام کرتے ان کو حق ہے. آئے کہنے لگے اللہ میاں میں اس پر کام کر رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا اہل بیت کیا ہے. تھوڑا سا ہلکا سا چھینٹا مار کے گئے تھے. اب اس سال آتے کام کرتے اس کے اوپر، آپ نے اٹھا لیا. بتائیے کون کرے گا کام آپ کا دین کا؟ آپ مہلت ہی نہیں دیتے کوئی کر پائے ڈھنگ سے. خیر اللہ سے اپنا شکوہ کیا. لڑکوں نے کہا ابا کے دوست ہیں آپ کہاں جائیے گا، سو جائیے. سوئے، خواب دیکھا وہی بوڑھا بہترین باغ ہے، ہاں ایک کنارے بیٹھا ہے. جیسے اس نے دیکھا سید کو دوڑ کر، سید جواد بہت بہت شکریہ یار جان بچا لی تم نے. کیا ہوا؟ تب اس نے اپنا قصہ سنایا کہ صاحب میں مر گیا. اب مر گیا تو روح نکل گئی. روح پور سب دیکھتی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کو پکڑ کے رو رہے ہیں، وہ ان کو پکڑ کے رو رہے ہیں، بیوی الگ چلا رہی ہیں. اب میں سب ارے یار کاہے رو رہے، میں یہاں ہوں. وہ صاحب کون سنتا ہے. پھر دیکھا میں نے میرے بدن کو لوگ لے گئے، اس کو نہلا رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں. پھر لوگوں نے اٹھایا لے کے قبرستان آیا. ایک ایک کو پکڑ رہا ہوں، یار اکیلے میں کیسے رہوں گا، اس میں مت ڈالو. لڑکے کو شانہ پر کوئی سن ہی نہیں رہا ہے. خلاصہ یہ کہ صاحب ہم کو یہ لوگ بولیے دفن کر کے چلے گئے. جیسے ہی پبلک گئی دو فرشتے آ گئے گرز لیے ہوئے. بتاؤ اللہ کون؟ تو اللہ تو پتہ ہی تھا نا. کہنے لگے مگر زبان میری چل ہی نہیں پا رہی تھی، بول ہی نہیں پاتا. رسول، کتاب، ایک لفظ نہیں دے پایا جواب میں. تو جب میں نہیں بول پایا تو قریب تھا کہ وہ اپنے گرز سے مجھ کو اذیت پہنچائے. دیکھیے جانتا نہیں ہے کہ جواد کے شیخ کون ہے. سمجھ گیا؟ غائبانہ بس کوئی بہت بڑھیا آدمی ہے، ایک ہلکی سی محبت ہے نا، وہ بھی بغیر سمجھے کہ یہ ہے کون. تب بھی کہنے لگے صاحب جب جو ہے وہ میں جواب نہیں دے پایا تو اس نے اٹھایا گرز کی اذیت نے تو حالت خراب ہوئی. تب تک تمہاری بات یاد آ گئی. تم نے کہا تھا میرا شیخ وہ ہے، اگر تم مشرق میں ہو وہ مغرب میں ہو، پھنس جاؤ پکار کے دیکھو. تو جیسے ہی جو ہے وہ یہ دماغ میں آیا تو میں زور سے چیخا اے سید جواد کے شیخ میری مدد کرو. جیسے ہی میں نے یہ کہا کہ ایک نورانی شخصیت میری قبر میں، ان کے ساتھ دو فرشتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے ان فرشتوں کو اشارہ کیا جائیے آپ تشریف لے جائیے. اس کے بعد جو ان کے ساتھ فرشتے آئے تھے ان سے کہا اس کو ہمارے عقائد کی تعلیم دو، یہ مستضعف ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کچھ. بتاؤ امتحان لو پاس ہو جاتا ہے، یہ باغ اس کے حوالے کر دو. سید جواد بہت شکریہ تمہارا بھائی، تم نہ ہوتے تو بیڑا غرق تھا. مگر ایک شکوہ ہے. کہا اب کیا بھیا بچا لیا؟ تب بھی شکوہ ہے. کہا یار شیخ شیخ کہہ کے اشارے میں بات کر کے چلے گئے، تم نے یہ نہیں بتایا کہ شیخ کا مطلب تمہارے مولا علی ہے. صلوات بر محمد.
اس میں کوئی شک نہیں ہے. روایات آپ دیکھیں گے حب علی عبادہ و افضل العبادہ، ذکر علی عبادہ و افضل العبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ. لیکن ایک جاہل آدمی کا حساب اور ہے. ایک وہ لوگ جو ممبروں میں بڑے ہوئے ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں چھوٹیں گے جتنی آسانی سے وہ چھوٹ گیا کہہ کے اے سید جواد کے شیخ میری مدد کرو. کہ تب کیا کریں؟ کہ محبت، یہیں سے بات گھومی تھی نا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی مرضی کے مطابق چلو. جو محبوب کہتا ہے، جو معشوق کہتا ہے، اس کے مطابق چلو. ماہ مبارک رمضان امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی شہادت کا مہینہ. ابھی تاریخ گزری ہے، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انا وعلی من ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. آدمی لاکھ نالائق ہو، لاکھ بدماشی کی ہو، جب گھر پہنچتا ہے ابا کے مرنے کے بعد تو پہلا ابا نے کچھ کہا تھا جانے سے پہلے، ہاں یہ کہہ گئے ہیں. چاہے جتنا نالائق آدمی ہو باپ کی وصیت کے خلاف نہیں کرے گا، ہے نا؟ علی تمہارے باپ ہیں. تو کیا علی بھی جانے سے پہلے کچھ کر کے گئے ہیں؟ جواب ہاں، پورا وصیت نامہ ہے. اور یہ نہیں کہ خالی حسن حسین کے نام ہے، گھر والوں کے نام ہے. ومن بلغہ کتابی، سب کے لیے، ہمارے آپ کے لیے مولا وصیت کر کے گئے ہیں. کل اور پرسوں 2 دن بچا ہے میرے بھائیوں، وقت نکال کے آئیے. دل یہ چاہتا ہے آدھی آدھی کر کے کل اور پرسوں آپ کو میں بتا دوں کہ میرے مولا نے جانے سے پہلے ہم سے کیا مانگا ہے، تاکہ اس کے مطابق ہم لوگ عمل کر سکیں. اور بس یا اللہ، شہادت کا مہینہ ہے امیر المؤمنین کے. یا اللہ ہم سب کو اپنے امام کی مرضی کے مطابق عمل کی توفیق کرامت فرما. 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا سب چلے گئے. میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے. روایت کہتی ہے فنظر یمینا و شمالا، حضرت نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار، بولیے، بھائی کو. آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ. روایت کہتی ہے بی بی آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئیں. بھیا میں نہ جانے دوں گی. اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، اے بھیا میں جانے نہ. حضرت سمجھ گئے کہ اب زینب سے اجازت آسان کام، لہذا بعض کہتے ہیں فاشار علیہ السلام الی قلب اختہ، حضرت نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا. نہ جانے اس اشارے میں کیا تھا، جدا ہوئیں. بس 2-3 جملے سن. امام کی رخصت میں بہت سے مسائل ہیں، آج کل پرسوں میں دھیرے دھیرے سناتا ہوں. پہلا مسئلہ، کربلا میں کتنی بہنیں تھیں امام حسین کی؟ 2 بہنیں تو سگی ہیں، جناب زینب اور جناب ام کلثوم. اس کے علاوہ کہتے ہیں کربلا میں 4 یا 5 بیٹیاں مولا کی اور تھیں جو امام حسین علیہ السلام سے اتنی چھوٹی تھی، جن کو امام نے اولاد کی طرح پالا تھا. کہتے ہیں جب چلنے لگے تو بی بی نے فرمایا ٹھیک ہے بھیا جاؤ، ہم جانے سے منع نہیں کرتے، مگر ان بیویوں کی خواہش یہ ہے کہ جانے سے پہلے ایک بار بھیا کو جی بھر کے دیکھ. کربلا میں حسین 6 یا 7 بہنوں کے بھائی تھے، ہے نا؟ تو کیا کرنا ہوگا؟ کہ کچھ نہیں بھیا، ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے درمیان سے آپ گزر جائیے. امام درمیان سے گزرنا چاہتے،
سب کے علاقے میں، سب کے گاؤں میں کہیں عاشور کے دن، کہیں 7 محرم کو جلوس نکلتا. دیکھا ہے نا ذوالجناح نکلتا ہے. آپ نے دیکھا ہے عاشور وغیرہ کو جب ذوالجناح نکلتا ہے اور یہ ذوالجناح مردوں کے بعد عورتوں میں جاتا ہے تو دیکھا ہے یہ عورتیں کیسا چیختی ہیں، ہائے دیکھا ہے کیسا چلاتی ہیں، جبکہ ان میں کوئی زینب نہیں ہے، ان میں ان میں کوئی کلثوم نہیں ہے. 1300 برس کے بعد، 1400 برس کے بعد خالی اس تصور میں کہ ایسے ہی میرے مولا کی خالی سواری آئی ہوگی، اس تصور میں آج عورتیں چیختی ہیں، اپنے کو پیٹتی ہیں. آپ بتائیے کیا حال ہوگا اس وقت جب بہنوں کے درمیان سے حسین نکل. کوئی دامن تھام لیتی ہے، بھیا نانا کے مدینے پہنچا دو تب جا. کوئی دامن تھام کہتی بھیا ہم کس کے حوالے ہم کو کر کے جا، بابا کے مزار میں پہنچا دو تب جا. بس ایک تصور کی بات کر لیجئے، روایت کی نہیں کر رہا ہوں. یہ جو پوزیشن ہے اس وقت خیمے کی، ہر بی بی بے ہوشی کے قریب ہے نا، چیخ رہی ہیں. ایسے ماحول میں کسی کو یہ کہاں یاد رہے گا کہ 3-4 سال کی بچی کہاں رو رہی ہے. میں کتاب کے لیے عقل کی بات کر رہا ہوں. تو سب تو خود ہی بے ہوش ہونے کے چکر میں لگتا ہے وہ یتیمہ اس بات کو محسوس کر رہی تھی کہ یہ لوگ تو خود ہی بے ہوش ہونے کے قریب ہیں، یہ ہم کو کیا دلاسا دیں گے. لیکن اتنی سمجھ تھی کہ جیسے بھی ہوگا بابا جائیں گے تو ذوالجناحی سے، لہذا بجائے خیمے میں رکنے کے ذوالجناح کے پاس آ گئیں. ہوا وہی، جیسے ہی امام ذوالجناح کے پاس آئے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ دیا. استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ امام نے جو جواب دیا ہے اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امام نے محاورہ یوز کیا ہے. محاورے کے ترجمہ نہیں سمجھ، مطلب شاید یہ ہے کہ جیسے ہی کہا بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، حضرت نے فرمایا بیٹا، مطلب یہ ہے وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو. بچی ہے نا. آپ لوگ اپنے گاؤں جاتے ہیں جب پلٹ کے آنے لگتے ہیں، گھر میں بچے ہیں نا، پتا ہے کہ پاپا 2 سال کے بعد آئیں گے، 3 سال، یہ لے کے آنا، یہ لے کے آنا، یہ لے کے آنا. اس کے باوجود کیسے یہ بچیاں تڑپ کے روتی ہیں جب جانے لگتا ہے. اس بچی کے دل سے پوچھئے جس کو پتا میرا بابا جا رہا، اب میرا بابا پلٹ کے آنے والا نہیں. اب یہ وہ موقع ہے جہاں یہ یتیمہ کہہ سکتی تھی مت جاؤ بابا، بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں نا، کر لو بیعت، مجھے یتیم مت بناؤ، کہہ سکتی تھی نا. اور کہہ دیتی تو کیا ہوتا، 4 سال کی بچی تھی، کہہ دیا. مگر آج تک سنا آپ نے ایک بار بھی کہا، بلکہ تاریخ الٹا کہتی ہے. نہیں کہا بابا مت جاؤ، نہیں کہا بابا بیعت کر لو، بلکہ الٹا کہتے ٹھیک ہے میرے بابا جاؤ، میں جانے سے منع نہیں کرتی، لیکن اے بابا ایک بار میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے ایک بار مجھے کلیجے سے لگا لو. امام زمین گرم کربلا پہ لیٹ گئے، بچی کو اپنے کلیجے سے لگایا. اب مجھے نہیں معلوم بچی خود سے اتری، امام نے اتارا کہ یہ کام بھی حضرت زینب کو کر.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.